مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے پاس جائے نہیں، اپنے گھر میں رہے، یا کچہری ہے مثال کے طور پر، یا کہیں اور بڑے کے دربار میں حاضری ہے، تو یہ جائے ہی نہیں، اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو بات اس کی الگ ہے. اور اگر دربار میں جاتا ہے تو اس کو دربار کی بجاوری کرنی ہوگی. یہاں تو دربار میں جائے ہی نہیں، جائے تو مرضی کا کر لے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا ہے، سب بڑوں سے بڑا ہے، سب اولین آخروں سے بڑا ہے، اس کے دربار میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے نا، اس کا پھر کوئی جا نہیں. ہر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بن گیا، اللہ وہاں کرے. اسے کہا جائے بھائی جی آپ نے قیام آپ نے رد کیا، بھائی جی آپ کی پہلی نکاح چھوٹ گئی، بھائی جی آپ نے پاؤں اٹھا لیے، تو کون ہوتا ہے؟ اتنی بری خاصیت آ چکی ہے مسلمانوں میں، کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان کی بات سنتے نہیں. تو کافر کہے فوراً، تو مسلمان ایسے لہجے پہنچ گیا ہے کہ مسلمان کی کسی بات سننے پہ تیار نہیں. فوراً کہتے تم کون ہے کہنے والا نہیں. ایک معمولی مستری جو ہے وہ دوسرے مستری کی بات سنتا ہے، کام کی بات بتلائے کہ بھائی ٹائر آپ نے غلط چڑھایا ہے، اس کا نٹ جو تھا سیدھا الٹا یہ ہے، سیدھا یہ ہے، فوراً مانتا ہے. اور نماز کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی بندہ بتلا ہے، فوراً ریپلسو ہوتا ہے. تو کون ہوتا بتانے والا نہیں، وہ بات سنتا ہے. اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ پیدا ہوگی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آواز آ رہی شریف صاحب؟ کس طرح سے پوچھا جائے گا؟ یہ صاحب کو پکے اور بند کر سکتا تھا آواز ایسی کسی نے؟ یہ صاحب وہ پنکھا زور شور کرنے والا ہے نا، اس کو بند کریں تب آواز جائے گی. خدمت میں جو بندہ طالب ہو اور طلب سے بات سمجھے، وہ سمجھ آ جاتی. اور جو سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے کیوں بتاتے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ ڈپینڈ کرنے لگے. اور ایک گزارش کر رہا تھا، نماز میں چند چیزیں بڑی اہم، بے پناہ اہم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری. حاضری کی نیت اس کی ٹھیک ہو کہ میں کس جگہ کہاں کھڑا ہوں. وہ چیز میں ہی کھڑا ہوں. ہاں اب کچھ آواز آئی، اب آواز آئی سب کو، اب آواز آئی کچھ. تو ان کا بڑا تیز تھا کوئی. میں عرض کر رہا خدمت کے لیے دوسرے چند چیزیں بڑی اہم ہیں. پھر صوفی کے لیے اور بڑی اہم. جو شخص تصوف کی لائن میں آ جائے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے اور اندر کی صفائی کی طرف لگ جائے، اس کا جو دوستوں ظاہری آداب کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو نماز جو کہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، اس میں سب سے پہلے قیام ٹھیک ہونا چاہیے. آج کل مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے گھڑ لیا ہے، پتہ نہیں لوگ بہت پڑھ لے کے سعودی عربیہ پڑھے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے سیکھا ہے کہاں سیکھا ہے، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوئے، بہت ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوئے. جی وہ آپس میں پاؤں ملنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں بازو ملنے چاہیے. یہ پاؤں ملانے شروع ہو، الٹا حساب، من گرد مسئلے. ساری احادیث کی کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ آپس میں ایک جان بن کے کھڑی ہو دیوار. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے کندھوں کے اندر اس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوئے جیسے کندھے ایک دوسرے کے اوپر الٹے ہوئے چڑھے ہوئے.
اور آپ پاؤں بنائیں گے اس طرح سے نوز باللہ تو کندھے آپ کے مل سکتے ہی نہیں. اور جس نے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی حرکت در حرکت شروع ہوگی. پاؤں پھر لمبے کریں گے، پھر چوڑے کریں گے. یہ تو ان نیچرل بات، غیر فطرتی بات. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو اس کی ہر چیز رخ بیت اللہ کی طرف، پاؤں کا رخ بیت اللہ کی طرف. جب پاؤں ایسے ہوں گے تو بیت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتے. یا طرف سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے. مصیبت یہ خدا اس کی عقل سلم کر لے، جس سے رب رس سے اسے عقل خود سے. تو گزارش یہ کہ پاؤں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو. یہ اللہ اکبر کہے تو اس کی ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو. انگلیاں تھوڑی جھکی ہو، انگلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو. کندھے تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوں. یہ تو کئی میرے ساتھیوں کی باتیں بتائی ہیں. ایک بات بڑی اہم کل سے دیکھ رہا ہوں نماز میں، تو مجھے عرض کی میں دل میں آ کے بتاؤں. وہ دوستوں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ساتھی سیدھے میں جا کر پاؤں اٹھا لیتے. وہ دوستوں پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں. پاؤں زمین سے لپیٹ کے رکھے. حرکت کرنی ہے پاؤں کی تو لپیٹ کے لے جائے. جب وہ پاؤں بیک وقت اٹھتے ہی نماز ٹوٹ جاتی. دونوں پاؤں سجدے میں اگر اٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ سجدہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز. نماز پوری میں سب سے بڑا رکن ہے. اور اکثر ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ناک لگاتے ہی نہیں. وہاں چکنا اسکیم تھی جہاں نماز پڑھتا ہوں اور دو افسر نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے جھکنے کی تکلیف ہوتا ہے، پھر بھی پورا جگہ سلم کر دیتا ہوں. ناک لگاتے ہی نہیں. ایک سے دیکھا تو آپ کو ناک نہیں لگتا، کہتے کوئی میں تو ناک لگتا. پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہوا کہ سجدے میں ناک زمین سے ٹکی ہوئی ہے یا اٹھی ہوئی ہے. اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، امام جو ہے ہر کی گاڑی والے نے سمجھا کہ میرا منصب، نہ سیکھا نہ امامت کے مسائل سے آشنا ہوا. تو لمبی سلام دائیں طرف بھی کرتے ہیں تو لمبی سلام بائیں طرف بھی کرتے ہیں. تو پیچھے مقتدی مجبور ہو جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پہلے پھیر جاتے ہیں امام سے، نماز فوراً ساکت ہو جاتی ہے. لمبے سلام کرتے ہیں. مصیبت ہے کدھر جاہلوں سے واسطہ پڑا ہوا، بڑا دکھ ہوتا. جیسے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو گردن بڑے مزے سے لاتے ہیں. فوراً گردن امام کو تو فوراً گردن بائیں طرف لانا چاہیے 1 سیکنڈ سے پہلے، تاکہ مقتدی غلطی سے ہی پیچھے بائیں طرف نہ کرے. تو بڑے مزے سے لاتے ہیں گردن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے سارے پہلے سلام کریں. اور کوئی مقتدی ابتدا نہیں کرتے، پھر کرتے ہیں. رکے درمیان میں آ کے رکے. آپ نے مقتدی بن کر امام کے پیچھے سلام پھیرا جائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رک جائیں، درمیان میں رک جائیں تاکہ وہ سلام پھیر لے. آپ تھک جاتے ہیں ایسے ہی جاتے ہیں کہ بس کیا کر دوں میں. بڑا طبیعت طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے نماز کے اندر. دیکھتے ہیں کہ ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ چلو مجھے دوسرے کسی کی بات چھوڑیں، کم از کم ساتھیوں کو اپنا خیال چاہیے. اخیر پہ آ کے ابلیس جو ہے اور نفس خبیث جو ہے نماز کی ساری برکات سلب کر دیتے کہ امام کی ابتدا میں بائیں طرف سلام نہیں پھیرتا، یہ پہلے پھیرتے سر. پھر کسی کی گردن پکڑے، کون پکڑے؟ ایک عادت بن گئی ایسے فوراً بائیں طرف جاتے رک کر رکے، درمیان میں رک جائیں تاکہ امام پورا بائیں طرف سلام پھیر لے، تب آپ حرکت کریں. جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لے تو جب رحمۃ اللہ کہہ لے تو پھر سے حرکت کرے کر دیں. کہیں آپ کی حرکت امام سے پہلے نہ ہو جائے کسی رکن میں.
رسی بات ہے جو شخص امام سے پہلے اسی رکن کی حرکت کرتا ہے روز معاشرے کے دن اس کا چہرہ گنے کے موقع ہو. بڑا سخت مسئلہ ہے, بہت سخت مسئلہ. دوبارہ احتیاط کرو. وہ اولی پرسش روز معاشرے شعر فارسی کا جس سے پہلا سوال جو کیا جائے قبر کے اندر اولی پرسش نماز پہلی سے وہ کی نماز پڑھنے ہے ہو ہی کون. وہ نماز ٹوٹ گئی جیسے میری نماز ہو رہی ہے وہ کی نماز اس کے شمار میں کوئی نہ ہو. نہ قیام کا پتہ نہ رکوع میں کمر اس کی سیدھی ٹیڑھی ٹھیک ہوئی نہ سجدے میں اس نے سجدے ٹھیک کیے اور نہ تحیات میں اس کے ہاتھ ٹھیک رہے جھک گئے آگے کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہ انگلی کرو قدم پہ قبلہ کی طرف اور اخیر پہ جو فرشتوں کے شمار میں آ رہا ہو کہ اس کے نماز میں 10 منٹ چلو 1 منٹ 10 نمبر ہیں یا آدھے منٹ 10 نمبر ہیں. اسی میں آتا ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اس طرح کہ بعض کو نماز میں 10 میں 10 حصے ملتے ہیں, بعض کو 9 بعض کو 8 بعض کو 7 بعض کو 6 بعض کو 5 بعض کو 4 بعض کو 3 بعض کو 2 بعض کو 1 حتیٰ کہ بعض کی نماز پیٹ کے منہ مار دیا نماز پڑھی. کئی بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ جب اسلام پڑھتے تھے اپنا منہ ڈھک لیتے لیکن میری نماز میرے منہ مار نہ دیں. ہمارے ہر وہ چیز جو بغیر نماز کے میں یاد نہ ہو نماز میں یاد ہے. ہر مقام جو ادھورا ہے گیا ہو اس کی یاد دہانی نماز میں ہو. ہمارے تعلق مع اللہ کی شان ہے سبحان اللہ. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو وہ تو بہت اونچی نماز ہے نا پورے آداب کے ساتھ پڑھی جائے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ابتدا میں ہو اصول ٹھیک ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور مشہور واقعہ ہے بعض گستامی رحمۃ اللہ کا بعض نقل ہے جناب بلازی رحمۃ اللہ سے کیا ہے. باقی اہل اللہ سے نقل ہوئے واقعات کجری والا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک شہر میں کجری آ گئی تو اس نے فطور پھیلا دیا, بڑے پیسے لیتی تھی. تو حضرت کو پتا چلا, حضرت نے کسی مریض سے فرمایا کہ میرے لیے اتنے پیسے اکٹھے کرو میں بھی جاؤں. باقی لوگ تو چھوڑ چھاڑ گئے ان کو لو جی یہ پیر صاحب کا حال ہے کجری کے پاس جانے کے لیے پیسے اکٹھے کرو. ایک کو سوچا سیدھا مرید تھا اس نے کہا حضرت بڑے پیسے لیتی ہے تو پتہ 100 روپئے اس زمانے میں تو میں لے آپ کے لیے کہیں سے لیا نے اکٹھے کرے 100 روپئے میں بھی جاؤں. تو 100 روپئے لے کے آیا. باقی مریض تو چھوڑ چھاڑ گئے کہ پیر صاحب حال باز ہے اس مریض میں 100 روپئے لے کے چلے گئے. دلال تھا اس نے بڑے دیکھا شریف صاحب آ گئے بزرگ بابا جی تھی کتنے تشریف لیا انہوں نے تم نے کی اس نے آگے بتایا اس کمری کو کہ بابا ایک آ گیا وہ سفید ریش. ان کے ہم نے سفید ریش سے کیا 100 روپئے لایا کہ 100 روپئے تو لایا ان کا کچھ ہے 100 روپئے لے کے دے کے حضرت اندر تشریف لے گئے ہوں کہ بھائی تو 100 روپئے لیا اسی بات کا لیا کہ آج کی رات میں نے سپورٹ دینے کے بالکل تو باقی جلدی سے نہلا نہائی اداب بتلائی اس سے نہانا نہائی کپڑے کو صاف جوڑا پڑا ہوا پڑی کو پہنا ہے اور وہ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور لمبا قیام کیا. اس طرح کھڑی ہے میرے پاس اور میں سورہ فائدہ پڑھوں گا پڑھنے کی مجھے نہیں پڑھنا آتا ان کا تو نہ پڑھ کھڑے ہیں جو ان کے جس طرح میں کروں تو اس طرح کرنے 100 روپئے اسی کام کے دیں تو اوپن کتابیں داری کو ایسے لمبا قیام فرمایا لمبا رکوع کیا سجدے میں جا کے ہی بات عرض کی کہ اللہ یہاں تک لانا میرا کام آگے سنبھالنے کے رکھا. مشہور واقعہ جو سجدے میں وہ گئی ہے اس کو تحت السرا نظر آ گیا 7 زمین نظر آ گئی دیکھ رہے. دوسرے سجدے کی سکت نہیں ہے اس میں رونا شروع کر دیا
دوسرا انسان حقیقت کو جان جائے نا، اس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں. اور شیخ تارم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل کی آنکھ کھل جائے اور تو دیکھے کہ ہر ذرے میں ہزار سینکڑوں راز پوشیدہ ہے، یا کہ ایک ذرہ صد راز، سینکڑوں راز ایک ایک ذرے میں پوشیدہ ہے، اگر تیرے دل کی آنکھ ان کے اوپر کھل جائے. اور اسلام پھیرا ہے، بس وہ رونا شروع کیا، اس کو توبہ کی اس میں، اور وہ سارا کاروبار چھوڑایا. پھر وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی اور اپنا روز کماتی تھی. مشہور ہوا کہ لوگ بیٹھی کہ 100 روپئے دیہڑی لینے والے اب چکی پیس کے اپنی روٹی کماتے. تو اس کو مدارس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور تو کچھ نہیں پلنے دیتے نا، تو ربا میں تیرے حضور جھک گئے ہو میرے مولا، نقل ہی کر لے. اصل تو بہت دور کی بات ہے، اصولوں کے ساتھ نقل ہی کر لے. تو کس کو بتایا آدمی؟ ساتھیوں کی مرشد آباد میں باتیں ہر دفعہ بتائی آپ، پھر ساتھی کے پاؤں اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بالکل کھول گئی ہوں، دوڑ گئی ہوں، کتنی طبیعت خراب. اور ساتھی اللہ نہ کرنے والے اگر امام سے پہلے سلام پھیر لیں تو بڑی طبیعت خراب ہوتی. تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ کرتا رہے، کم از کم یہ کہ اپنا سلام ٹھیک رکھے. جیسے سلام پھیرتے ہیں بائیں طرف امام سے پہلے پھیر لیتے، کیونکہ امام ہمارے اللہ معاف اللہ ماشاء اللہ جو اٹھتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا فوراً ایک دفعہ ہمارے وہاں پنڈی ایسے طالب علم بورڈ پر کھلا دو، نہ قیام آتا ہے نہ رکوع آتا ہے، جہاں نماز پڑھانے شروع کر دی. تو غلطی سے میں نے باہر نکلنے کی ساتھی سے بات کی، میں کہ جو اٹھتا ہے اس کو 4 بار آ جائیں وہ کہتے ہیں میں مسلح پر سنبھال. تو اس نے برا بنایا تھا، کیونکہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. کس کو چلو وہ تو باتیں کریں، اس کو تو بری لگی بات، ساتھی کی تو کم از کم اللہ تعالیٰ کا خوف چاہیے. وہ تو اپنی نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں، بڑی خیال فرماتے. مطلب جلدی ہوتی ہے، مطلب کہاں جانا ہوتا ہے، کیا کام کاج میں جانا ہوتا ہے، تو امام سے پہلے سلام پھیر دیتے. بلکہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام اکبر کہے نا اللہ اکبر، اکبر کے اوپر اپنی حرکت کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ حرکت نہ کیا کرے. اکبر جب کہے گا پھر حرکت کرے، تاکہ کہیں شابہ نہ ہو امام سے پہلے نکلے. وہ ایک امام صاحب تھے منگلہ میں، فوج کے امام، فوجی اماموں کو بڑی پوچھی آپ، تو وہ اللہ اکبر کیا چھوڑتے تھے، پھر ہاتھ باندھتے تھے. دین نماز غارت کی انہوں نے اپنی بھی اور باقی بھی سب لے لیں. ایسے امام کو ہر مقتدی کا حساب دینا ہوگا. اور وہ امام صاحب جو سلام پہلے بات پھیر جاتے ہیں، دیر سے پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ نہیں آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سانس بھی امام سے پہلے نہیں توڑنا، بایاں سانس بھی امام سے پہلے نہیں توڑنا. تو وہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ السلام علیکم اس کے پیچھے بھی آپ نے حرکت کی، اور آپ نے منہ سے اسلام کا جواب دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. آپ نے امام سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، بند کر دیا منہ سے، پھر بھی نماز ٹوٹ گئی. لمبے لمبے اسلام پھیرتے ہیں، دائیں مختصر، بائیں مختصر، بائیں بھی مختصر. سب کو سمجھ آئی بات؟ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ پھر بتاؤں. آپ تو گردن کی حرکت پہلے نہیں کریں گے، اور وہ سو رہے ہیں بچارے، وہ خواب میں سو دیکھ رہے ہیں کچھ. سمجھ آئی میرے مسلم نہیں سمجھ آئی. یہ بڑی اہم باتیں میرے دوستوں، بڑی اہم باتیں. رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین ہر چیز اپنے رب سے نماز گزری لے لیتے اٹھے 2 نفل پڑھے اللہ تعالیٰ سے مسئلہ سارا حل کرے نہ ہمارے نفل رہے نہ ہمیں مسئلہ حل کرانے رہے مسئلے در مسئلے زندان میں بن گئے صلاۃ الحاجات پڑھ لیا کریں توبہ پڑھتے رہا کریں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھتے رہا کریں طہارت اندرونی روح بھی ہوتی رہتی ہے ان چیزوں سے کثرت نوافل سے انسان قربلائی حاصل کروں گا حدیث میں آتا ہے انسان ہے اس کو اچھا لگے برا لگے شور مجانا شروع کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے حالانکہ بے شمار مخلوق کا دور ہے جن کی خوراک جن کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسم کے ساتھ رکھی ہیں اور ان کو ساری چیزیں ملتی اس کی زبان کو اعتراض زیب نہیں دیتا ایک مشہور واقعہ ہے ایک شخص اپنے وقت اپنے افغان کے منصب پہ تھا تو وہ بہت بڑی ہستی تھے ان کی خدمت میں ہر شام حاضری دیا کرتا تھا ہر روز حاضری دیتا تھا کسی وقت شام کو دن بس خواجہ سید سکتی رحمۃ اللہ کے پاس آتا تھا ایک دفعہ وہ شخص آیا اور اس طرح آ کے چلا گیا تھا حضرت نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ شخص ابدال کے منصب پر تھا مگر اس کی ابدالیت سلب ہو چکی اس کو پتہ نہیں جانا اس کو پکڑ کے لاؤ تو مریض مجھے دوڑے چند بندے دوڑتے وہ بھی ابدال کے اپنی دور نکل گیا رہا تھا کہ زمانے میں پیچھے پیچھے وہ پہنچے پکڑ لیا اس کو واقعہ سنایا سارا حضرت بہادر شاہ بھائی تو وہیں پہ گر گیا زمین کیا لگا ایسا کرو مجھے گھسیٹ کے نہیں کرو میں اس قابل نہیں پھر پہنچ جاؤں مجھے گھسیٹو نہیں ہم تو گھسیٹ کے نہیں اس نے قسم ڈلائی قسم ہوا آپ مجھے گھسیٹ کے تھرو کے پلاوی گئے تھرو کے تھوڑا دن گھسیٹا خون ہو گیا کہا ہم سے تو یہ شکل نہیں آپ کس طرح لے جاتے خیر لے آئے اس کو حضرت نے بات اس کو اشارت نہیں کہ تیری ڈیوٹی جو لگی تھی سمندر کے کنارے پہ لگی اس کی ڈیوٹی سمندر کے کنارے پہ لگی ایک دفعہ اور بارش ہوئی تیز موسلادھار اس سے اتنی بات مجھ سے کہہ دی کہ یا اللہ یہ تو پہلے سمندر ہے پانی سے بھرا پڑا اس کے اوپر پانی پڑ سکتا وہ پانی کسی سوکھے میں ان فصلوں میں جہاں ضرورت ہے اس پانی وہاں برسا آ جائے پانی کی کیا حاجت کہتی ہوں سے بات نکلی اور اس کے ابدالیت گئی ابدال کا ہے یہ کسی صاحب منصب کا یہ کام نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا شروع کر دے کہ اللہ یوں کر لے یہ وزیر مشیر نہیں ہوتا اس کو غلط فہمی اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی برکات سے چیزیں دنیا میں پھیلاتے ہیں کام لیتے ہیں اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو پتا یہ بہتر ہوتا ہے افضل ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ورنہ کسی وقت منہ سے کوئی بات نکل گئی اتنی سی بات نہیں وہ درباری کی بات کا برداشت میں ٹالریٹ نہیں ہوتی اللہ کی ذات بڑی ہوئی تو حاجہ صحیح سکتی میں فرمان رہے تم نے بات کیوں کہی واقعی میرے منہ سے نکل گئی وہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ بارش سمندر کے اوپر برسائی جاتی ہے اس سے نیچے سپیاں اوپر آتی ہیں اپنے منہ کھولتی ہیں اور ان کے اوپر قطرہ کے اندر جاتا ہے اور وہ لال اور یاقوت اور موتی بنتے ہیں اور ایک موتی کی قیمت کئی مربوں سے زمینوں سے بڑی پڑتی اور تو اللہ تعالیٰ کی مشورہ دینا شروع ہو گئی یہاں پر سے وہاں پر سے تو ہوتا کون ہے مجھ سے بات نہیں کرنا ویسے میں اس لیے بارش کا موسم ہو برسات کا موسم ہو کچا ہو پکا ہو مر گیا
اپنے زبان پہ لگام ڈال کے رکھے. یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ بڑی گرمی ہے, ہائی مر کے مر گئی, پھر کیا وہ گرمی نہیں سمجھ آئی کہ پہلی نہیں گئی. سندر کہ میں نے غور کرا میرے پتہ جی انہیں بھی خطرناک کر کے آئی تھی. میں سچی بات کر اپنے اندر قوت جذب پیدا کریں, قوت برداشت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, کسی بھی انسان کو ایسا نہیں پیدا فرمایا جو جذب نہ کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا, سکت نہ رکھتا, ہر چیز کی سکت رکھتا ہے. بڑے ایک حوصلے کی بات ہے. بہت سفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں, بڑے کہتے ہیں مر گئے سب فراڈ, مر گئے. بڑی ایسی بات, موسم کچا ہو, پکا ہو, سرد ہو, گرم, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے موسم, خوش ہو اپنے خالق کی مخلوق پر, اس موسمی مخلوقات میں سے خوش ہو, شکر گزار, ہر حال میں شکر ادا کرو. آج پنکھے ہیں, بجلی جو ہے وہ تقریباً ایجاد ہوئی ہے بہت ضرور 80 سال پہلے. تو بجلی کا نام و نشان نہیں. جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو پوری دنیا میں صرف ایک ملک کے اندر کر لیجیے. جرمنی کو حملہ ہوا تھا 1900 دوسری جنگ عظیم میں, جرمنی کے اندر بتیاں جلتی تھی, پنکھے کو بھی یاد نہیں ہوئے. ساری دنیا میں سب لے رہا تھا اس لحاظ سے چراغ روشن. ابھی تو پنکھے ہیں, بتیاں ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, وہ جتنی مطلب سہولت ہے اور مطلب اتنی ہے ضرور. وہ بھی زمانہ تھا جب پنکھے میں وہ لکڑی والے پنکھے ہوتے تھے اور بندہ کھینچ رہا ہوتا تھا اور دوسرے پنکھے رہتے تھے. آج میں پنکھے آئے میں بڑا فائدہ ہوتا, ہم شور میں لگا تو رہا ہو, بڑا شور ہے پنکھے آواز میں نہیں جاتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی, آرام بہم پہنچائے, ذہن کو یہ چیزیں عطا فرمائی, چیزیں ایجاد کی, تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یہ بڑا موسم خراب ہے, یہ بڑا خراب ہے, یہ بڑا کچھ خراب نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہر حال میں شکر ادا کریں. روٹی کو کھا کے اس کو منہ میں ماریں گے نا تو ساری عمر لکھنے کو ترسیں گے. یاد رکھیے میری بات, یہاں بڑی بڑی نوابی ہے لوگوں میں, بڑی بڑی خناسی ہے, یہ سب تکبر کی نشانی ہے. ایک بہت ساتھی تھا ہمارا پرانا, کافی مالدار تھا ماشاءاللہ. تو وہ گزار میں کھانا کھا رہا ایک دفعہ, تو ہوتی نا عادت یہ روٹی تنور کی بن کے ہے نا, تنور کی جو اس کی جو سائڈیں ہوتی موٹی موٹی ہوتی, انسان کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ کچا آٹا اس میں رہے, اندر سے فلور کے دیکھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے نا, نہیں دیکھتا. روٹی کھول کے وہ جو کنارے ہوتے ہیں نا موٹے موٹے, ان جیسے کھلوڑتا ہے, اس میں سے آٹا لینا نکالتا ہے. تو جب میں کھانا کھا رہے تھے, ایک ساتھی جو تھا وہ روٹی کے اس طرح نے ٹکڑے, پاکستان کا تھا, موٹے موٹے ٹکڑے الگ رکھا. اور ایک عرب ساتھی تھا جو بہت امین کبیر تھا, 12,000 گیا تنہا لے رہا تھا. وہ جو رہتا کہ جب چھپ کے اس کے ہاتھ سے وہ لکما پکڑ دیں, جو رکھنا سے اسے پکڑ کے دیا کچا کھانا, سمجھے کہ کچی روٹی ہے اور کھا رہا ہے. میں نے اسے کہا, میں کہ یا ولی ابو تمہیں کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئی. تو حالت میں چھوٹا سا تھا, تو میرے والد نے مجھے 1 روپیہ دیا, کویت میں رہتا تھا, تو ایک دن اس نے مجھے واقعہ سنایا. تو مجھے کہا کہ جاؤ تو جو بچے آ کے نہیں اس سے گرم کیا کہ روٹیاں لے آؤ. ایک گرم کی 3-4 روٹیاں آتی تھی, ہمارے گھر پورے کے لیے کفالت ہوتی تھی, ہم بہت غریب لوگ تھے. تو میں باتھ روم میں گیا تو وہ روپیہ مجھ سے باتھ روم میں گر گیا, مجھے کموڈ ہوتا ہے. تو میں تو ڈر گیا, پورے گھر کا گنج اوقات اس سے 1 روپیہ بھی تھا, اور وہ کموڈ میں گر گیا. بچہ تھا میں, 5, 6, 7 سال کا, 8 سال کا. تو حضرت میں نے اپنا بایاں ہاتھ ڈال کے اندر سے روپیہ نکالا,
مجھے وقت یاد ہے، اور میں یہ روٹی کے ٹکڑے لوگ چھوڑتے ہیں کھاتے ہیں، فوراً محسوس کرتا ہوں روٹی کھانے میں. ہمارا یہ حال ہے کہ 400 روپے کی بجائے 4000 روپیہ تنہا ہو جائے تو روٹی کو برا کرنا شروع کرتے ہیں. اسی روٹی کی آتر جس کی ہاتھ سب کچھ ہوتا ہے اسی کو ہم برا جانتے ہیں. میں نے دل میں بڑی توبہ نکالی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس نے کہا. تو میں نے ایک دو تنور چیز بات کی، میں نے کہا بچے تو روٹی کو کچی اتار دیتا ہے، تو 1 منٹ اٹھ کر کے اتار دی روٹی پکی اترے تو کچی نہ اتار. وہ ہنس پڑا، تو باؤ جی تنور تو روٹی کچی لینی نہیں، یہ پک جانے سے لینی ہے. ہم سمجھیں کچی آ گئی، کچی نہیں ہوتی، پکی ہوئی ہوتی ہے. ہاں سیک تھوڑا کم لگتے تھے، کچی روٹی تنور سے تو اترتی نہیں ہے. کس نے کہا اتر گئی؟ وہ اتر گئی، سمجھ گئی پک چکی ہوئی ہے. ہاں پوری نہیں پکی، تھوڑی پکی. جلی ہوئی روٹی کھانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کنارے شنارے اتارنے تکبر کی نشانی ہے. پھر جب پلیٹ جس میں کھانا کھائیں اس کو صاف نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت دعا کرتے ہیں اس کے لیے. Hello, I'm fine. نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت دعا کرتے ہیں اس کے لیے. وہ ضرورت جو دعا کرو کہ وہ رہ جائیں، ان کی دعا سے اس کا حصہ نہیں ملتا. جو وجود میں چل رہے ہیں تو اس کا حصہ ملتا. تو چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جو خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جو شخص کھانا کھائے اور روٹی کے ساتھ اپنی انگلیاں صاف کرے وہ ساری عمر مقروض رہے گا، چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو. یاد رکھیے، سنیں، کبھی روٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں صاف کرے، ہاتھ اپنے منہ پر صاف کرے. چاٹے روٹی کے ساتھ نہ چاٹے انگلیاں، چاہے وہ روٹی کھائے ہی لے، بالکل روٹی کے ساتھ دودھ بھی آئے لیکن وہ عزت کے ساتھ کھائے، شکر کے ساتھ. نہیں وہ سمجھ گئے. سننے والی باتیں ہیں، بڑی ضروری باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں. اور تلاوت قرآن شریف کرتے وقت وہ ہاتھ جس سے قرآن شریف کے ورق پر اٹھتا ہے وہ ہاتھ پہنچ نہ لگائے. اکثر لوگ ہاتھ مانگنے میں پہلے جائے تو ورق کے بدل جائیں گے. سب بوجھ بھی ہے، نہیں سمجھ آئی. اور کوشش کرے کہ دائیں ہاتھ سے ورق پلٹے، بائیں ہاتھ سے نہیں. ایک بات اور بتا دوں، محمد تعالیٰ بڑے عجیب راز ہے. بڑے عجیب راز کی بات بتا دوں، پلے باندھنے والی ہے. کہ جب بھی دروش پڑے دائیں ہاتھ سے پڑے، بائیں ہاتھ سے دروش انگلیوں کو نہیں گراتا. کبھی ادب میں آتا ہے دائیں ہاتھ میں دو پڑے. ویسے تصویر جگہ مرضی دائیں ہاتھ سے پڑے، میں جب دروش سے پڑے دائیں ہاتھ سے پڑے، دائیں ہاتھ پڑے. بڑی پیار سے بڑی پیار. میں دعوت دینے کے لیے گیا ان کو، سندیش حسن چوہدری والا صاحب بہت جوش تھا. اللہ اب تو جان تھی ساتھیوں کے حالات دیکھ کے طبیعت بڑی قسم مقدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے پیارے پیارے ساتھی گئے شیطان کرتے رہ گئے، ان کو کشر کھا گیا، کشر کے پیچھے پڑ گئے. اب دعوت دینے ڈر لگتا ہے. پہلے بڑا جوش تھا، بہت ہم کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے گئے تو میں قرآن سلوک لے کے گیا، کتاب کھول کے میں ان کو پڑھ کے سنا. بڑے نیک آدمی سالے چل، تو میں نے کتاب کھول کے ان کو سنہارا قرآن سلوک. تو سناتے قرآن ایک دم کہ بس ایک منٹ
ایک منٹ رکے لیکن ایک منٹ بہت رکے میرے ساتھ آئی دعا کر فرم ہوتے